صاحبان عرفان یا عرفان کے سفر پر جانے والے دنیاوی پروگرام کینسل کر دیں اپنا، بات نہیں نا، اور اپنا اس راستے پر اور دعاؤں کا زور اور دعاؤں کی بھرمار بند کر دو، تاکہ ہم اس راستے میں اگر قبول ہو جائیں تو وہ جو کام وہ کہیں ہم وہ کام کریں گے، بجائے سے کہ اللہ آپ کو کچھ کام کہے اور آپ اسی کام کہتے رہتے ہو کہ اللہ میں یہ کام کرو، اللہ میں وہ کام کرو۔ اس لیے اس کا فائنل بات یہ ہوئی کہ طریقت کے راستے پر اگر کوئی دنیاوی مشکل کی وجہ سے نکلا ہے تو دنیاوی مشکل ختم ہونے پر اس کی طریقت پوری ہو جاتی ہے بس۔ اگر کوئی دینی الجھن پہ نکلا ہے وہ جب پوری ہوگی اس کی طریقت پوری ہوگی، اور اگر کوئی سفر پر نکلا ہے عرفان کے لیے، نہ اس کا سفر ختم ہونا ہے نہ اس نے واپس آنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس آدمی کے لیے بیعت جو ہے نا محبت کی بیعت ہے جو عرفان کے لیے نکلا ہے، باقی جو ضروریات کے لیے ہیں وہ بیعت کریں، جا کے ہاتھ ملائیں، کہیں جناب ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا مکان نہیں بن رہا، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو پیر صاحب اگر کہیں تو اس کو پیسے لے کے دیتے تو ان کی اور حساب ہے، ورنہ شوق کی بیعت جو ہے نا، شوق جہاں بیٹھ جائے وہی پوری جاتی ہے، شوق جہاں ٹھہر جائے وہاں پوری جاتی، وہ بیعت ہے۔ بیعت کا معنی قبول کر لینا، تو وہاں پر جو ہے نا ہاتھ تو ویزیبل ہے نا، جہاں دل ہی بیعت کر جائے دل کا تو وہاں پھر اعلان کی کیا ضرورت ہے، وہاں مقام اور ہے۔ یہ عشق کے مقامات اور ہوتے ہیں، عشق کی بیعت اور ہوتی ہے، ضروریات کی بیعت اور ہوتی ہے، وہاں اعلان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بیعت ضروری ہے لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی ہے ہر روز ہی عبادت کر رہا ہے، آ کے مجھے کہہ رہا ہے 15 دن ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے، میرا کام تو نہیں ہوا ابھی تک۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ تو پھر کوئی بات نہ بنی، 15 دن ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، وہ جو 15 دن کی نماز کی توفیق اس نے دیا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو مقصد نماز کو ضرورت کو نہ بناؤ نا، تو ضروریات اگر موجود ہیں یا پوری کر لو تو یا تم اس کی ضرورت بن جاؤ۔ اس لیے اس سفر پر وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو اپنا پروگرام نہیں رکھتے، اپنے اور تقاضے نہیں رکھتے، وہ ایک خواہش ماں سوا کی خواہش حرام ہے اس پر، اس سفر میں، عرفان کے سفر میں۔ اس سے عرفان کے سفر روح کا سفر ہے، اور روح کا نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے نہ کوئی بیٹی ہوتی ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، نہ جائیداد ہوتی ہے، نہ اس کو غم ہوتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے، روح کا صرف وصال ہی ہوتا ہے۔ وصال سے فراق دو چیزیں ہوتی ہیں نا، وصال اور فراق دونوں ہی عرفان ہیں، ہاں یہ دونوں عرفان ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کی اور کوئی خواہش بنی ہوتی کہ روح کا کون سا بیٹا ہے، کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور بیٹی کا کیا حال ہے، اور یہ گھر میں کچھ حالات کے ٹھیک ہوتے ہیں، تو روح کا تو نہ رشتے ہیں نہ اس کی سلوک کی اور کوئی منزل ہے، وہ زیادہ ہی شوق ہے۔